اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے میری اونٹنی نہیں دیکھی؟ مدینے میں کسی کے پاس ہے؟ ہاں، یہودی نے کہا تم یہ کام کر سکتی ہو، اونٹوں اور بکریوں کو باہر لے جاؤ، تمہاری طرف کوئی دھیان نہیں دے گا، تم انہیں چرانے کے لیے ہر روز لے جاتی ہو، آج بھی لے جاؤ اور مدینہ سے کچھ دور جا کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے ایک کاغذ ایک عورت کو دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے سر کے بالوں میں چھپا لو، اونٹنی کو دوڑاتی لے جاؤ اور مکہ میں ابو سفیان کے گھر جاؤ اور بالوں میں یہ کاغذ نکال کر اسے دے دو۔ لاؤ، عورت نے کاغذ لیتے ہوئے کہا، میرا انعام میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو اور اس یقین کے ساتھ میرے گھر سے جاؤ کہ مسلمان مکہ سے واپس آئیں گے تو ان کی تعداد آدھی بھی نہیں ہوگی اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور شکست ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہوگی۔ یہودی نے سونے کے 3 ٹکڑے عورت کو دیے اور بولا، یہ انعام کا نصف حصہ ہے جو ہم تمہیں اس وقت دیں گے۔ جب تم یہ پیغام ابو سفیان کے ہاتھ میں دے کر واپس آ جاؤ گی، اگر میں نے کام کر دیا اور زندہ واپس نہ آ سکی تو باقی انعام تمہارے بیمار خاوند کو ملے گا۔ یہودی نے کہا، یہ عورت کسی بھی تاریخ میں نام نہیں دیا گیا، اپنے اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے لے گئی، انہیں وہ ہانکتی جا رہی تھی، کسی نے بھی نہ دیکھا کہ اونٹوں میں کی پیٹھیں ننگی تھی، لیکن اونٹنی سواری کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلا بھی بندھا ہوا تھا۔ عورت اس ریوڑ کو شہر سے دور لے گئی۔ بہت دیر گزر گئی تو یہودی نے اس جوان لڑکی کو جو گھر میں تھی کہا، وہ جا چکی ہوگی، تم جاؤ اور اونٹوں اور بکریوں کو شام کے وقت واپس لے آنا۔ وہ لڑکی ہاتھ میں گدڑیوں والی لاٹھی لے کر باہر نکل گئی، لیکن وہ شہر سے باہر جانے کی بجائے شہر کے اندر چلی گئی۔ وہ اسی طرح ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ گلیوں میں سے گزری اور ایک میدان میں جا رکی۔ وہاں بہت سے مسلمان ڈھالیں اور تلواریں لیے تیغ زنی کی مشق کر رہے تھے۔ ایک طرف شتر دوڑ ہو رہی تھی اور تماشوں کا بھی ہجوم تھا۔ لڑکی اس ہجوم کے ارد گرد گھومنے لگی، یہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے جو بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ ایک جوان سال آدمی نے اسے دیکھ لیا اور بڑی تیز چلتا اس کے پیچھے گیا۔ قریب پہنچ کر اس نے دھیمی آواز سے کہا، زاریہ۔ لڑکی نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اس کے چہرے سے پریشانی کا تاثر اڑ گیا۔ وہیں آ جاؤ، زاریہ نے کہا اور وہ دوسری طرف چلی گئی۔ زاریہ کو وہاں پہنچتے خاصا وقت لگ گیا جہاں وہ عورت اور اونٹوں اور بکریوں کو لے جایا کرتی تھی۔ اونٹ اور بکریاں وہیں تھی، وہ عورت اور اس کی اونٹنی وہاں نہیں تھی۔ زاریہ وہاں اس انداز سے بیٹھ گئی جیسے بکریاں چرانے آئی ہو۔ وہ بار بار اٹھتی اور شہر کی طرف دیکھتی تھی، اسے اپنی طرف کوئی آتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر پریشان ہونے لگی۔ سورج ڈوبنے کے لیے افق کی طرف جا رہا تھا جب وہ آتا دکھائی دیا۔ زاریہ نے سکون کی آہ بھری اور بیٹھ گئی۔ او عبید! زاریہ نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ میں پریشان ہو رہی ہوں۔ کیا میں نے تمہیں پریشانی کا علاج بتایا نہیں؟ عبید نے کہا، میرے مذہب میں آ جاؤ اور تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتی میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ یہ باتیں پھر کر لیں گے، زاریہ نے کہا، لیکن آج میرے دل پر بوجھ آ پڑا ہے۔ کیسا بوجھ؟ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ زاریہ نے کہا، تم نہ جاؤ عبید، تمہیں اپنے مذہب کی قسم ہے، نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو مکہ والوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ ہمارے مقابلے میں جم سکیں۔ عبید نے کہا، لیکن زاریہ، میں ان میں جان ہوں نہ ہوں، مجھے
اگر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانوں گا۔ دل پر بوجھ نہ ڈالو زاریہ، ہمارا حملہ ایسا ہوگا کہ انہیں اس وقت ہماری خبر ہوگی جب ہماری تلواریں ان کے سروں پر چمک رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا عبید، ایسا نہیں ہوگا، وہ گھات میں بیٹھے ہوں گے۔ آج رات کے پچھلے پہر یا کل صبح ابو سفیان کو پیغام مل جائے گا کہ مسلمان تمہیں بے خبری میں دبوچ لینے کے لیے آ رہے ہیں، تم نہ جاؤ عبید۔ قریش اور ان کے دوست قبیلے تیار ہو گئے ہوں گے۔ کیا کہہ رہی ہو زاریہ؟ عبید نے بدک کر پوچھا۔ ابو سفیان کو کس نے پیغام بھیجا ہے؟ ایک یہودی نے زاریہ نے کہا، اور پیغام میرے بڑے بھائی کی بیوی لے کر گئی ہے۔ میری محبت کا اندازہ کرو عبید، میں نے تمہیں وہ راز دے دیا ہے جو مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم کسی بہانے رک جاؤ۔ قریش اور دوسرے قبیلے مسلمانوں کا کشت و خون کریں گے کہ کوئی قسمت والا مسلمان زندہ واپس آئے گا۔ عبید نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کے بھائی کی بیوی کس طرح اور کس وقت روانہ ہوئی ہے۔ عبید اٹھ کھڑا ہوا اور زاریہ جیسی حسین اور نوجوان لڑکی اور اس کی ورانہ محبت کو نظر انداز کر کے شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے زاریہ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، عبید رک جاؤ، عبید رک جاؤ، اور عبید زاریہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی اور ابو سفیان کے نام پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے۔ اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی، حضرت زبیر کو بلا کر اس عورت کی اور اس کی اونٹنی کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کو راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے عربی نسل کے تھے اور انہوں نے اسی وقت گھوڑے تیار کیے اور ایڑیں لگا دیں۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ دونوں شاہ سوار مدینہ سے دور نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا۔ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس کے بالوں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پڑھا تو چہرہ لال ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے ایک بار جرم قبول کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی، اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مرا نظر پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے۔ اس میں وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
اب قریش دوسرے قبیلے کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بحروب میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گردنواں میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جعفر ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہراول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا۔ دیکھا وہ قریش کا اکثر کردہ آدمی عباس تھا، جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے جایا گیا۔ کیوں عباس؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تو اس لیے مکے سے بھاگ نکلا ہے کہ مکہ پر قیامت اٹھنے والی ہے؟ خدا کی قسم مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے۔ عباس نے کہا، اور میں تیری اطاعت قبول کرنے کو مدینے جا رہا تھا، میری نہیں۔ عباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو واحد لا شریک ہے اور وہ عبادت کے لائق ہے۔ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا۔ نوٹ: عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 3 سال بڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے قبول اسلام کے وقت ایک حوالے سے اختلافات پایا جاتا ہے کہ مشہور قول یہ ہے کہ آپ غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہی اب تک مکہ میں مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اہل قریش، آخر ہمارا اپنا خون ہے، 10,000 کے اس لشکر کے قدموں پر میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک اور موقع دیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا کہ وہی مکہ جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں، اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینہ سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈرانا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا، وہ مسلمانی کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے بھی واقف تھا۔ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے۔ اس کی بیوی ہندہ، اس کے سلار و اکرامہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اسے اپنے ذاتی وقار کی اور اب قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینہ کے راستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آئی تو نہیں گئی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کی بو بھی بدلی سی ہے۔ وہ ان سوچوں میں گم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے عباس ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔
عباس اس نے پوچھا کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان، عباس نے کہا۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھوڑا سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تو مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان چکا ہوں، سب سے پہلے تجھے قتل کرے گا۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میں جانتا تھا مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا۔ ابو سفیان نے کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ خدا کی قسم۔ شام کے بعد عباس ابو سفیان کو ساتھ لے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر کیمپ کے پہرے داروں کو دیکھتے ہوئے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے کے لیے گئے تھے، لیکن عباس بھی پہنچ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ عباس نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ ابو سفیان صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا کیا تم جانتا ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی عبادت میں کرتا رہا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ ابو سفیان ہاری ہوئی سی آواز میں بولا۔ ابو سفیان عباس نے قہر بھری آواز میں کہا کیا تم میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرانا چاہتا ہے؟ عباس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی ہے، یہ ملتجی ہو کر آیا ہے